عورت اگر چاہتی ہے کہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ نظر نہ آئے۔ دنیا کی ہر عورت خوبصورت ہی ہوتی ہے، لہٰذا کبھی بھی کسی عورت کو یہ نہ بولیں کہ آپ خوبصورت نہیں ہیں۔ کوئی عورت کسی بے وقوف کو دانش مند آدمی نہیں بنا سکتی، لیکن ہر عورت ایک عقل مند مرد کو احمق بنا سکتی ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے متاثر ہوتی ہے جو اسے عزت دے۔ ہنستے ہوئے مرد پر اور روتی ہوئی عورت پر کبھی اعتبار نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، نہ اس کے پاؤں سے پیدا کیا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلیوں سے پیدا کیا کہ وہ اس کے دل کے قریب ہو۔ عورت ایسی پتھر ہے کہ اسے کبھی نفرت توڑ ہی نہیں سکتی، اسے جب بھی توڑا محبت نے توڑا۔ اگر مرد کی برداشت اور عورت کی زبان قابو میں ہے تو ہر گھر امن کا گہوارہ ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ عورت کے لیے عموماً مرد کی کشش کے 3 پہلو ہوتے ہیں: بے نیازی، ذہانت اور فصاحت۔ عورت دوسرے مرد کی طرف اس وقت ہی مائل ہوتی ہے جب اس سے جڑا مرد اسے محبت اور عزت دینا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ عورت اپنے مرد سے محبت اور عزت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ عورت جسے مہنگے کپڑے دکھا کے متاثر کرنا چاہتی ہے، اصل میں وہ اسے ننگا دیکھنا چاہتا ہے۔ مرد کو نگاہ جھکانے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ عورت کی آنکھیں نہ دیکھ سکے، کیونکہ عورت کی آنکھیں پتھر کو بھی لگا دی جائیں تو بھی جان نکال لیتی ہیں۔ مرد کی نظر میں ہر وہ عورت فحاشہ ہے جس کا خفیہ تعلق اس کے بجائے کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہو۔ اگر کوئی عورت تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی بھی عورت کسی بھی مرد میں تب تک دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں باقی تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ عورت سے جب غیر محرم ہمدردی جتاتا ہے تو عورت کو اپنا محرم ظالم لگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ ہمدرد ہونے اور ہمدردی جتانے میں فرق ہوتا ہے۔ عورت کے اندر ہر مرد کے ساتھ رہنے کی خواہش نہیں جاگتی۔ اگر یہ خواہش کسی خاص مرد کے لیے جاگ جائے تو وہ عورت اپنے اوپر کسی اور مرد کا سایہ تک برداشت نہیں کرتی، پھر بس وہی مرد اس کے دل اور دماغ اور وجود پر حکمرانی کرتا ہے۔